السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ سوات سے بنیر براستہ علم ہمارے اس ٹرپ کو آپ کامیاب کہتے ہیں یا ناکام۔ میرا تو خیال تھا کہ علم کا راستہ ایک بہت مشہور اور روایتی راستہ ہے، اور اس پر پرانے زمانے میں خواتین اور بچے اور لڑکیاں اور لوگ گروہ در گروہ فیملی سمیت جاتے تھے پیر بابا کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے۔ تو میں اس راستے کو ایک طرح سے تازہ کرتا ہوں اور لوگوں کے نوٹس میں لاتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ہائیکنگ ٹریک بھی ہے، اور صحت کے لیے بھی اس طرح کی سرگرمیاں بہتر ہیں۔ تو آپ بھی یہ اس راستے کو اپنے پکنک پلانز میں سامنے رکھیں۔ تو مرغزار سے ہم پیدل چل پڑے۔ تو اوپر جو گاؤں ہے جس کا نام میں بھول رہا ہوں، میں آپ کو اسکرین پہ لکھ کے دے دوں گا، وہاں سے آگے ہم نے لیفٹ ٹرن کیا اترائی کی طرف، اور دوکڑا نامی گاؤں کی طرف جو ہمارے ساتھ تھا سکندر حیات اس کے مشورے سے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ چونکہ ہمارے اس سفر میں سب سے اونچی جگہ ہے، تو میں یہاں تھوڑی سی ایک ویڈیو بناتا ہوں، اس کے بعد میں آپ آہستہ آہستہ جائیں، میں آپ کے پیچھے آتا ہوں۔ وہ چل پڑے، میں نے ویڈیو بنا دی، اور ویڈیو بنا کے جب میں ان کے پیچھے چلنا شروع کیا تو میں تو پہاڑوں میں آہستہ چلتا ہوں، لیکن بہت میں نے اپنے حساب سے مطلب تیز تیز چلتے ہوئے کوشش کی کہ ان کو پاؤں۔ اور راستے میں 2-3 جگہوں پہ لوگوں نے مجھے بتایا بھی کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ اس راستے سے آگے گئے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ آگے بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ میری بس ہو گئی تھک گیا میں نے کہا بس میں بیٹھ گیا۔ ایک خوبصورت سی جگہ تھی، وہ بھی میں نے وہاں پہ ویڈیو بھی بنائی، اور وہاں پہ پھر سکندر حیات جو ہیں میرے باقی 2 دوستوں کو راستہ سیدھا کر کے وہ واپس آ گیا، مجھ سے ملا، اور اس نے کہا کہ یار آپ کے دوست وہاں جا چکے ہیں اور آپ بس یہ راستہ پکڑ کے ان سے مل لیں، اور میں جا رہا ہوں۔ وہ واپس چلا گیا، اس کا پروگرام بھی یہی تھا کہ میں آپ کے ساتھ ایک دن ہائیکنگ کروں گا، پر پھر میں جاؤں گا۔ پھر میں وہاں سے چل پڑا اور بس چلتا رہا۔ کوئی ایک تو یہ پہاڑ جو ہے نا بہت بڑی حد تک غیر آباد ہیں۔ اکثر پہاڑوں میں پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی گزرگاہیں ہوتی ہیں، راستوں کی نشان ہوتے ہیں، بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ تو جب مجھے اندازہ ہوا کہ اب مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے، تو نیچے جو ندی بہہ رہی تھی نا، میں کافی گہرائی میں وہاں گیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ راستہ بھول گئے تو آپ دریا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہ ندی جو ہے نا، وہ راستے میں اتنے بڑے بڑے پتھر، اور انسان اور جانور کا راستہ بالکل بند ہوتا تھا، اور صرف پانی کا راستہ کھلا ہوتا تھا۔ تو پھر میں وہاں سے واپس جا کے اور جیسے تیسے کر کے بڑی مشکل سے میں نے اس طرح کی 8-10 رکاوٹیں عبور کی، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ یار، اور تھکن بھی بہت زیادہ تھی کیونکہ اترنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اور اب جہاں سے میں نیچے ندی میں آیا تھا وہاں تک اوپر جانا بھی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن بس میں سمجھ گیا کہ اب یار راستہ بند ہے جگہ جگہ، اور پھر مجھے ان بڑے بڑے پتھروں کو مطلب سر کرنا پڑتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اوپر ہی چلا جاؤں۔ تو میں پھر اوپر پہاڑی پر چلا گیا، چلتا رہا۔ شام کے تقریباً جب 6 بجنے لگے تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ اب اگر رات یہاں آئی اور کوئی بندہ نہ بندے دی ذات، نہ کوئی جانور نہ پرندہ، تو مجھے نظر آیا کہ سامنے والی پہاڑی پر راستے کا نشان ہے۔ وہ میں نے کہا اللہ کرے میں دن کی روشنی میں یہاں پہنچ جاؤں، تو پھر اس راستے پر چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ لیکن جب میں اس راستے تک پہنچا تو اندھیرا چھا چکا تھا، اور بالکل ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور چاند بھی
پتہ نہیں 2-4 دن کا تھا، تو روشنی اس وقت تو بالکل نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ چاند ہے بھی کہ نہیں. بعد میں پھر میں نے دیکھا. پھر بھی میں نے ٹارچ نکال کے ٹارچ کی روشنی میں کچھ سفر جاری رکھنے کی کوشش کی. تو پھر میں ایسے جنگل میں پھنس گیا نا کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر سفر کرنا تو ممکن نہیں تھا. تو جھک کر اور گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے ایک طرح سے میں نے کہا کہ رکنا نہیں ہے، ابھی میری جان میں جان ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے میں چلتا ہوں. لیکن پھر مجھے لگا کہ اب اندھیرا بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا اور یہ پہاڑی بہت خطرناک ہے، یعنی اگر تھوڑی سی بے احتیاطی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے. اور میں نے کہا کہ یار ابھی اگر رات کو میں گر گیا، اگر مر گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر زخمی پڑا رہا تو یہاں تو 4 دن میں بھی لوگ نہیں پہنچ سکتے. تو بس پھر میں نے وہاں ایک پتھر پہ ٹیک لگا کے سو گیا میں. چونکہ تھکا ہوا تھا تو نیند آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. شروع میں بہت خوشگوار لگ رہی تھی ٹھنڈی ہوا، پھر رات میں کئی مرتبہ صرف ٹھنڈک کی وجہ سے، کیونکہ میرے پاس سلیپنگ بیگ بھی نہیں تھا، ہمارا تو خیال تھا کہ اس راستے سے ہم 4-5 گھنٹے میں گزر جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو شکر الحمدللہ رات خیریت سے گزری، میری خیریت سے گزری. جو میرے باقی 2 دوست ہیں میرا انتظار کر رہے ہیں، ان بیچاروں کا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا میری تلاش میں اور میری پریشانی میں. ابھی میں ان کی طرف جا رہا ہوں. سگنل نہیں ہے موبائل کے، جہاں پہ سگنل کنیکٹ ہوں گے تو میں پھر ان کو اپنے خیریت کی اطلاع دوں گا. تو ابھی اتنے مشکل راستوں سے میں اترا ہوں نا، چونکہ مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا تو جو مجھے نظر آتا تھا میں اسی پہ چل پڑتا تھا. حالانکہ پہاڑوں میں راستوں کا اپنا ایک سائنس ہے. رات کو پھر پانی کی بوتل میری گم ہو گئی، میرا بہت تاریخی سیلفی اسٹک تھا، وہ اس گھٹنوں کے بل چلنے میں وہ بھی کہیں گم ہو گیا. میرے پاس کچھ دال اور چنے اور اس طرح کھجور ایمرجنسی کے لیے تھوڑی سی چیز بالکل آخری لمحے میں نے لی تھی کہ خدا نخواستہ اگر بندے کو بہت بھوک لگ جائے تو بلڈ پریشر نارمل کرنے کا کوئی انتظام ہونا چاہیے. اس سے تو میں نے فائدہ اٹھایا، لیکن زیادہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پانی نہیں تھا اور مجھے پیاس لگی، ڈی ہائیڈریشن محسوس کر رہا تھا میں. بہرحال رات میری خیریت سے گزری. صبح اٹھا اور چیونٹی کی رفتار شاید زیادہ ہوگی، میں چیونٹی کی رفتار سے بھی کم رفتار میں، کیونکہ راستے کا بھی پتہ نہیں تھا اور پتھریلا راستہ ہے اور بہت سخت ڈلوان ہے، بہت سخت ڈلوان. تو بہت احتیاط کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ میں اب یہ کچے راستے تک پہنچ گیا ہوں. اب یہ کہیں نہ کہیں تو مجھے پہنچا ہی دے گا. تو اس وقت تو جو میری حالت ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بس پیر بابا کے مزار پہ حاضری اگر ہم دے کے پھر سوات جائیں تو یہ غنیمت ہوگی. تو شکر ہے بارشوں کی پیشگوئی تھی، بارش بالکل نہیں ہوئی. رات بھر آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا اور اس وقت بھی بہترین دھوپ نکلی ہوئی ہے. تو اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تھوڑا سا مس ہیپ یا میرے دوستوں کو پریشانی ہوئی ہے اور تھوڑی سی مجھے بھی، تو اس کے علاوہ باقی سب خیر خیریت ہے. تو اب بتائیں کہ اس ٹرپ کو میں کتنے نمبر دوں. السلام علیکم.